السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابه الطيبين الطاهرين وجميع أصفيائه وأوليائه والأمة الأجمعين. فقال الله تبارك وتعالى في الشارع: حبيبي وللقرآن المجيد وفرقان الحميد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين المجيد الكريم الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وأهل بيتك وأولياء أمتك والعلماء بسنتك والشهداء شهيدان البدر والأولياء والشهداء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تسلیما آمنت باللہ. باواز بلند درود شریف پڑھی. اللہم حبیبنا مولانا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم والسلام علیک یا رسول اللہ. رسول اور آل رسول کی بارگاہ مقدس میں اور بار با آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم. میں تقریر کے لیے نہیں کھڑا. تبرکن مقدس اس رات میں جو آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی جیسا موقع ہوا ہے اس کی کچھ نہ کچھ سعادت و برکت مل جائے اسی نیت سے کھڑا ہوں. اور میں اتنے اچھے الفاظ بھی نہیں بول سکتا. باہر کہ چند باتیں پر تھوڑی باتیں. ابھی مجھ سے قبل ہمارے شہزادے طاہر بلال صاحب کی خطابت کی روانی سنی اور ہمارے عزیز مرادنم طاہر گلشن کے نور نظر جو شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر دروج دو کی روانی کو سماعت فرمائیں. کاشف صاحب کاشف پاشا صاحب بہت بہت ممنون ہوں. شکریہ آپ کا. شعلہ بیانی بہت اچھے بہت بڑے حدیث آپ لوگوں کے سامنے رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور ان سب کی عمروں کو دراز فرمائے.
اور ہر آتی ہوئی بلائیں اندر کی اور باہر کی دونوں سے بچائے. باہر کیف جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، میں نے ابھی تک اس آیت مبارکہ کے بارے میں تحقیق کبھی کی ہی نہیں. یہ ہمارے صاحب کا کرم ہے. ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، شان مصطفیٰ بزبان خدا. اب اس سے بڑا اور کون سا ذکر ہوگا؟ کس کا ذکر ہوگا؟ کون کر سکے گا؟ صبح قیامت تک کوئی ایسا آیا ہی نہیں ہے، آیا ہی نہ ہوگا کہ ذکر مصطفیٰ خدا سے بڑھ کر سکے. کون کر سکتا ہے؟ وَرَفَعَنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کیا. اے اللہ کہاں بلند کیا؟ کہاں بلند کیا؟ زمینوں پہ ہے تو زمینوں پہ بلند کیا، پہاڑوں پہ ہے تو پہاڑوں پہ بلند کیا، چاند و سورج پر ہے تو چاند و سورج پہ بلند کر دیا. اگر آسمانوں پہ ہے تو آسمانوں پہ بھی بلند، سدرت پہ ہے تو سدرت پہ بھی بلند. اگر میرا حبیب عرش اعظم پر آ جائے تو عرش اعظم پر بھی بلند. وہ مصطفیٰ جن کے ہم یقین ہے. کیسے غلام ہے؟ ایک ثبوت دیجیے اپنی غلامی کا. کیسے غلامی ہے؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ نہیں، اللہ کا کرم ہے. بڑی ذوقیت کے ساتھ کہہ دیتے ہیں ہم غلام مصطفیٰ، مگر کسی کے پاس غلامی کا کوئی ثبوت ہے؟ ہاں، کوئی مجھ سے کہے کہ غوث میرا قادری ہم پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں، یہ غلامی کا ثبوت نہیں ہے. ہم رمضان المبارک کے 30 روزے رکھتے ہیں، یہ غلامی کا ثبوت ہے. ہم کو خدا نے استطاعت دی، ہم ہر سال حج کو جاتے ہیں، یہ غلامی کا ثبوت ہے. ہم زکات دیتے ہیں، تو کیا یہ غلامی کا ثبوت ہے؟ یہ بندگی کا ثبوت ہے.
حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی فجر کی. اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ. سارے کے سارے مسجد نبوی کی طرف لوٹ آئے. میرے نبی بھی آ گئے. اب اذان کے بعد کیا ہوتا معلوم نہیں آپ کو؟ جماعت. اب جماعت کے لیے پھر قامت دینا. کیا دینا؟ ہاں کہ مجرا میں ہوتی نہیں ہوتی یقین سے. اب قامت کے بعد کیا ہوتی؟ جماعت شروع، نماز شروع. ٹائم ہو گیا، وقت ہو گیا. اب سارے صحابہ جو مقتدی بن کر بیٹھے تھے سب انتظار میں ہیں. میرے نبی بھی بیٹھے ہیں. کس کے انتظار میں؟ کس کے انتظار میں؟ کس کے انتظار میں؟ وہ بلال جس کو زمانہ حبشی کے نام سے جانتا ہے، جس کو زمانہ غلام سمجھتا ہے، وہ بلال جو کالا کلوٹا، موٹے لب والا، چھوٹی چھوٹی آنکھوں والا، وہ لوگ تو بڑے بڑے قبیلے کے سرداروں نے کراہت سے ان کو باہر بٹھایا کرتے تھے. کھانا روٹی بھی وقت پہ دیا نہیں کرتے تھے، ان پر ظلم اٹھایا کرتے تھے، کوڑے لگایا کرتے تھے، سینے پر پتھر ڈالا کرتے تھے. وہ بلال وقت نماز کے لیے صحابہ بھی انتظار، دو جہاں کا آقا بھی انتظار، ہمارا نبی بھی انتظار. ارے وہ نبی معراج کی رات میں خدا جس کا مشتاق ہو کر انتظار میں ہے، جس نبی کے انتظار میں ساتوں عالم ہے، جس نبی کے انتظار میں ان کی زیارت کے لیے، ان کے دیدار کے لیے ساری کائنات کا ذرہ ذرہ انتظار کرتا ہے، وہ نبی امام الانبیاء ایک بلال کے انتظار میں. کیوں؟ صدیق اکبر بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں، جلیل القدر صحابہ بھی ہیں، خود میرے نبی ہیں. اب میرے نبی جو اس کو حکم دے دے، جس کو حکم دے دے، کیا وہ قامت نہیں بول سکتے؟ بے شک. لیکن میرے نبی کو گوارا کہاں؟ جو جگہ بلال کی ہے اس جگہ کو چھین کر کسی اور کو سونپو. کیوں؟ نبی جسے دے دے وہ قائم ہو جائے گا، وہ سنت بن جائے گی. پھر اس کو ہٹائیں تو وہ دعویٰ کرے گا مجھے رسول اللہ نے کھڑا کیا تھا، تم کون ہے وہ ہٹانے کے لیے؟ سمجھ میں آئی نا؟ میرے رسول خاموش. تھوڑی دیر کے بعد جب وقت قریب آ گیا، بھاگتے 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 آئے، ہفتے آئے، دیکھے سب کے سب بیٹھے ہیں، ڈرتے ڈرتے سیدھا گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. خاموش شروع، خاموش شروع. اب ان کو پوچھو، میں نام نہیں لوں گا، آپ لوگ بہت ہوشیار ہیں، شہر پدوٹور میں گلی گلی دیکھ رہے، میں بھی 30 سال سے دیکھ رہا ہوں. ان کو پوچھو، جب بلال آگے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، قامت شروع ہو گئی، تو پوچھو کہ اس وقت جب قامت کھڑے ہو کر بلال دے رہے تھے، میرے نبی اور میرے نبی کے غلام بیٹھے تھے یا کھڑے تھے؟ اگر بیٹھے ہیں تو سنیوں نے ہر اس مسجد میں قامت کے وقت بیٹھنے کو لیا، اور کب اٹھیں گے؟ حی علی بات سمجھ میں آئی نا؟ جب قامت کہتے ہی کھڑے ہونے، جب پہلے سے ہی کھڑے ہونے تو پھر قامت کی ضرورت ہے کیا؟
جب قامت ہو گئی میرے نبی مصلی پر آئی, چلو الحمدللہ نماز ہو گئی. مگر بلال کے سینے ڈر نہیں گیا. سارے صحابہ بلال کو گھور رہے ہیں. ہم میرے نبی نے دیکھا نہیں, وجہ پوچھ لینی چاہیے. کیا وجہ پوچھ لینی چاہیے. اے بلال ادھر آؤ, اذان دے کر کہاں بھاگ گئے تھے, دیر کیوں لگا دی, کہاں گئے تھے, کدھر؟ بلال نے کہا یا رسول اللہ میں قربان, میں کہیں بھی نہیں گیا تھا. جب فجر کی اذان دے دی تو مجھے خیال آیا, تو میں سیدھا فاطمہ الزہرا کے گھر چلا گیا. کیوں یا رسول اللہ, جب تک میں مکے میں تھا فاطمہ کی ماں کے گھر کی چاکری غلامی کرتا تھا. اب مدینے میں آ گیا تو فاطمہ یعنی خدیجہ کی بیٹی کے گھر میں غلامی کے لیے چلا گیا. میں نے پوچھا چکی پیش لی ہے, تو فاطمہ نے کہا نہیں پیش لیا. جھاڑو لگانا ہے تو کہا نہیں جھاڑو لگا دیا. پانی بھرنا ہے نہیں پانی بھر دیا. سارے گھر کا کام وہ خود رسول اللہ کی بیٹی کر لیتی ہے, میرے لیے کوئی کام نہیں بچا. اسی وجہ سے میں دوڑ کر پلٹ کر آ گیا. وہاں بھی کرتا تھا اور یہاں بھی. اب وہاں کے کرنے میں یہاں کے کرنے میں بندگی ہے یا غلامی؟ بندگی ہے یا غلامی؟ غلامی ہے نا. تو اسی لیے فرماتے ہیں بندگی شروع ہوتی ہے غلامی سے. بندگی شروع ہوتی ہے غلامی سے. اب غلامی ہوتی ہے ادب سے. غلامی ادب سے. ایسا نہیں کوئی غلام سر پھرا ہو اس کو غلام کہتے ہیں. یہ ادب یہ غلامی سوائے اہل سنت کے کسی اور کے پاس نہیں ملے گا, کیونکہ ہمارے بزرگوں نے ہم کو سکھایا ہے, ہم کو سکھایا ہے. الحمدللہ انہی کے سکھانے سے ہم الحمدللہ جب تک زندگی رہے پہلے غلام مصطفیٰ بن کر بندگان خدا. الحمدللہ یہ جلسہ جو میلاد کا ہے, میلاد برتھ ڈے کیا کہتے, آج زیادہ انگلش چل رہا نا بھائی, مجھے تو آتا نہیں ہے, صرف اتنا یہ لفظ جانتا ہوں. برتھ ڈے کیا کہتے ہیں؟ برتھ ڈے, میلاد. عربی میں میلاد مولود ہے کہ نہیں؟ تو اکثر لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ میلاد کیوں مناتے ہو, میلاد النبی, سیرت النبی کیوں نہیں مناتے؟ کیا نہیں مناتے؟ سیرت النبی. کہنے والے کو بھی اس بات کا پتا نہیں میلاد النبی منانے کو اور سیرت النبی میں فرق کیا ہوتا ہے. میلاد النبی منانے کا نام ہے. کیا ہے؟ میلاد النبی. سیرت النبی اپنانے کا نام ہے. سبحان اللہ. سیرت النبی کس کا نام ہے؟ اپنانے کا نام ہے. آپ سنو, میلاد النبی ہمارے نبی کا ہم کیا منائیں؟ منا سکتے ہیں, ہم منا سکتے ہیں, ہماری کیا اوقات ہے بھائی منانے کے لیے؟ قربان جائیے, میلاد النبی منانے والا تو خود اللہ ہے. اگر فتویٰ لگانا تو اس پہ لگاؤ نا, ہم بیچاروں پہ کیوں لگاتے؟ کیونکہ آج کل شرک بدعت کیا ہے, یہ بیماری زیادہ ہو گئی. یہ کینسر کی بیماری سے بھی زیادہ بڑی بیماری ہے. کینسر کی بیماری سے بھی انسان بچتا ہے کہ معلوم نہیں, یہ بیماری سے نہیں بچتا. جو بھی دیکھو شرک, جو بھی دیکھو شرک. شیطان بھی وجہ بولا تھا,
کون؟ شیطان. اب میں اس بات کو بول کر بات کو ختم کر دوں گا. حقیقت کیا ہے معلوم آپ کو؟ نہیں معلوم. جو اللہ کے محبوبوں کی طرفداری میں رہتے ہیں نا، اللہ کے محبوبوں کی طرفداری میں جو رہتے ہیں، اللہ کے محبوب کو اپنا محبوب جو بناتے ہیں نا، سب سے پہلے روتا شیطان ہے، جلتا شیطان ہے. نہیں معلوم آپ کو؟ یاد کرو، جب میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، دنیا میں تشریف لائے، سارا عالم خوشیاں مناتا رہا، ایک شیطان روتا رہا. اس کے چیلے روتے رہے، کئی کو بھی روتا ہے، یہاں تک کہ حضرت صاحب آمد مصطفیٰ پر کفار مکہ بھی خوشیاں منائے، دشمنان رسول بھی خوشیاں منائے، مگر شیطان روتا رہا. پوچھا تو کیوں رو رہا ہے جبکہ زمین و آسمان خوشیاں منا رہے ہیں، ستارے و نظارے خوشیاں منا رہے ہیں، چاند و سورج خوشیاں منا رہے ہیں، فرشتے و ملک و حور و غلباء خوشیاں منا رہے ہیں. ارے خود ذات خدا نے علی الاعلان سب کو خوشیوں کا اظہار کرنے کا اعلان فرمایا. زمین سے لے کر آسمان تک، عرش اعظم سے لے کر آمینہ کے گھر تک، انوار کے فرشتے انوار کے طبقات لے کر قطاروں میں کھڑے ہو گئے. خوشیاں ہی خوشیاں آمد مصطفیٰ پہ ہو رہی ہیں. مگر شیطان تو کیوں رو رہا ہے؟ تو کیوں رو رہا ہے؟ اب شیطان نے کہا کل تک میری چلتی تھی، کل تک میری چلتی تھی، جسے چاہے اسے بہکا دیتا تھا، جسے چاہے اسے اچھائی سے نکال کر برائی پر، جنت سے نکال کر. کس کو معلوم؟ ہمارے بابا کو نہیں سمجھے، چلتا تھا. مگر آج میلاد نبی، میلاد مصطفیٰ، رسول تشریف لائے. اب یہاں سے میری دوڑ نہیں گلے گی. اب جو بھی ان کو مانا، جو بھی ان کو مانا، جو بھی ان کو جانا، جو بھی ان کے سائے میں غلامی میں دامن سے وابستہ ہو گیا، اس کے پاس بھی میری نہیں چلے گی. اب وہ میلاد مصطفیٰ، مصطفیٰ جب آ ہی گئے ہیں، ساری دنیا اپنی رحمت میں لے لیں گے. اب رحمت کا حصہ میرے لیے نہیں ہوگا. یہ کس کو خطرہ؟ کس کو؟ ہاں میں سمجھ گیا. تمہارا باپ دادا اس وقت رو رہا تھا میلاد مصطفیٰ کے نام سے، آج اس کی اولاد رو رہی ہے. نہیں روتی ہے؟ روتی ہے. ہاں بھی، ہاں کل مذہب مسجدوں میں روئیں گے. میلاد النبی کے جلسے میں غوث میران صاحب ایسا بول کے گئے، نام لے کر بولیں گے مسجدہ میں. سنو بات سمجھ میں آئی نا؟ اب شیطان سے پوچھے، جو آج کے حالات پر، آج کے دور حالات پر، میں یہ نہیں کہتا آج کے دور تو ہر دور اچھا ہے، ہر دور اچھا ہے، مگر فطرت انسان کی بدلتی ہے. فطرت بدلتی ہے، چال بدلتی ہے، نگاہ بدلتی ہے، اور الزام دیتے ہیں دور کو. کس کو؟ دور وہی تھا، دور یہی ہے، مگر فطرت جو اس وقت تھی انسان کی، عادت آج نہیں ہے. اس وقت بھوک و فاقہ کشی اختیار کرتے تھے، صبر کرتے تھے، جب نعمت ملتی تو شکر کرتے تھے. آج نعمت ملتی ہے تو اکڑتے ہیں، نہ ملے تو شکوہ شکایت کرتے ہیں. بدل گئی نا فطرت.
اور ایک بات، اب اسی شیطان سے پوچھو تو اس طرح کیوں، کیسے بنا؟ آؤ، جب ہمارے تمہارے بابا کون؟ یاد ہے آپ کو؟ ذرا زور سے، آدم. کیا نام؟ آدم. یہ آ کو سمجھ گیا نا، دم میں دم آ جائے گا. اب تک وہ سمجھے ہی نہیں تو دم کیا باپ؟ کیوں؟ یاد رکھو، شیطان نے کوئی شرک نہیں کیا صاحب، کوئی شرک نہیں کیا، کوئی بدعت نہیں کیا، مگر اس کو لعنت کا طوق پہنا دیا گیا، مردود بنا دیا گیا. کیا اس نے شرک کیا؟ پوچھیں کسی مفتی سے فتویٰ کہ شیطان نے شرک کیا ہے، ثابت کریں قرآن سے شیطان نے شرک کیا ہے. جو آج مسلمانوں پر فتوے لگاتے ہیں، کیا شرک کیا اس نے؟ شرک سے بچاؤ. اس نے شرک کرنے سے بچا، شیطان نے شرک کرنے سے بچا. اب اس پر فتویٰ کسی ملے نے نہیں دیا، خدا نے دیا. کیوں دیا؟ شرک سے بچا. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اگر شرک کر لیا ہوتا، اگر شرک کر لیا ہوتا تو وہ جنت سے کبھی نہیں نکلتا. جو لوگ آج ہم کو شرک شرک کہتے ہیں نا، آؤ یہ مت پوچھنا کہ غوث اللہ قادری کیسے بچا، وہ شرک نہیں کیوں کیا، یہ کیسے خدا نے اس کو لعنت کا طوق پہنا دیا. سنو، قرآن کہتا ہے کئی جگہ، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. یہ ان کو بھی آتی ہم سے اچھا، پڑھنے کی ضرورت نہیں، سمجھ گئیں گے. جب خدا نے اعلان ہے وَإِذْ قُلْنَا، یاد کرو کہ ہم نے کہا، ہم نے کہا، ہم نے کہا. جیسے وہ آ کو نہیں سمجھا ایسے ہم کو نہیں سمجھا. اب مجھے بتائیں، اللہ ایک ہے یا دو؟ اب یہاں واحد کا صیغہ ہونا چاہیے، جمع کیوں؟ ہم جمع ہے، میں واحد. اللہ چاہے تو میں نے کہا نہ ہم نے کہا. اے اللہ، یہ ہم کون؟ اب یہ صبح قیامت تک، قبر میں جانے تک نہیں سمجھیں گے. اگر سمجھنا ہے تو یہاں آنا پڑے گا، تقدیر والے بن جائیں گے. وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. اب جن کو اللہ نے ازل میں ہی گمراہ کر دیا، وہ آج کیا مانیں گے بھائی؟ یہ بھی تقدیر چاہیے نہیں. سنو، کیا کیا اس نے؟ کیا کیا؟ شرک نہیں کیا. ہاں، تو پڑا پھٹکا اوپر سے. شرک کر لیتا تو بچ جاتا. کیا شرک؟ جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، فرشتوں کے لیے. کس کے لیے؟ آپ کو دوسرا انسان نہیں تھا نا؟ تھا نہیں تھا، فرشتوں کے لیے. جب ہم نے کہا فرشتوں کے لیے لِآدَمَ، کیا کہا؟ لِآدَمَ، فرشتوں کے لیے. لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدْ، جب ہم نے کہا فرشتوں کے لیے سجدہ کرو. لِآدَمَ،
لی، یہ خاص ضروریت پر آ رہا ہے. لی آدم، صرف آدم کے لیے، فقط آدم کے لیے، ضرور آدم کے لیے. اے اللہ، تو اللہ اللہ ہو کر ایک مٹی سے بنائے ہوئے، مٹی سے ہی ہے نا، آدم کے لیے سجدہ، وہ بھی نور والے فرشتے، نور والے فرشتے، مٹی کے آدم کو. لی آدم فسجدہ، فسجدہ اللہ یہ ابلیس کیوں آیا؟ پہلے نہیں تھا، یہی سے ہوا، یہی سے ہوا. کیوں ہوا؟ شرک سے بچا تو ابلیس ہو گیا، شرک سے بچا تو. اب اس نے مجھے بتائیں صحیح کیا یا غلط. آدم کو سجدہ کر، شیطان نے کہا وہ مٹی کا ہے، میں آگ کا ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، وہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، میرا درجہ بڑا ہے کیونکہ میری نمازیں بڑی ہیں، روزے بڑی ہیں، تقوی بڑی ہے، بہت بڑا عابد ہوں، زاہد ہوں، معلم الملائکہ، فرشتوں کا استاد ہوں، 40,000 سال جنت میں رہائش پائی ہے، جھولوں میں جھلتا ہوں، آرام سے رہتا ہوں. بس سمجھ میں آئی؟ ابھی آدم جنت میں آیا نہیں ہے، اس سے پہلے یہ جنت میں تھا، آدم کے جانے سے پہلے جنت میں تھا. میں آگ کا، آدم مٹی کا. آدم کو مٹی سمجھ کر، یاد رکھیے، آدم کو مٹی سمجھ کر سجدہ نہیں کیا. اب یہ شرک کیا یا نہیں کیا؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں نا اللہ کو چھوڑ کر سبحان اللہ کسی مٹی کی مزار کو بوسہ دو تو شرک، ماں باپ کے پاوا پڑے تو شرک. اب میں نہیں بولتا کس کے پڑھتے، سمجھدار سمجھ جاتے، بولتے نہیں. اب وہ اچھا کیا خراب ہوئی شاید، اگر کر لیتا ان کے بیٹے جو بدنام کرتے، ہمارے دادا بھی شرک کیے تھے، نہیں کیا، اچھا کیا نا. کیا کیا؟ اے اللہ تو میرا خالق ہے، تو میرا مالک ہے، تو میرا رازق ہے، میں تو مرزوق ہوں، میں تو مخلوق ہوں، تجھے بول کئی سجدے کروں گا مگر مٹی کو میں سجدے نہیں کرتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ نہیں کیا تو کیا کیا؟ ہاں تو شرک سے پاک ہونا چاہتا ہے، یہ سجدہ شرک نہیں ہے، یاد رکھیے نکتہ، یہ سجدہ شرک نہیں ہے. تو نے اس کو شرک کیسے سمجھا؟ کیونکہ وہ مٹی کو دیکھ رہا تھا، مگر سارے شاگرد، سارے فرشتے مٹی کے اندر چھپے خزانہ نور مصطفیٰ کو دیکھ رہے تھے. سمجھ گئے نا آپ؟ نور مصطفیٰ کیوں وہ نور والے تھے؟ نظر نظر کا پھیر ہے، ان کو مٹی کا ڈھیر دکھائی دیتا ہے، ہم کو مٹی کے ڈھیر میں خدا کا محبوب دکھائی دیتا ہے. نظر نظر کا پھیر ہے، سمجھ گئے نا؟ اب آئیے ایک جو اہم نکتہ ہے اس میں سمجھنے کا، جو کہا نا میں نے اب سمجھو.
اللہ جب تک، یہ اہم نکتہ صاحب تمہارے لیے ضروری شہر بدر کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں. اللہ جب تک ہمارے نبی کا میلاد نہیں ہوا، ہمارے نبی نہیں آئے، اللہ رب تھا. کیا تھا؟ رب تھا. کیا تھا؟ رب تھا. یہ ہمارے نبی آئے، قالوا ربنا اللہ، رب ہی اللہ ہے. یہ اعلان ہمارے نبی نے کیا ہے. یاد رکھیے، دنیا میں جب تک ہمارے نبی کا ظہور نہیں ہوا رب کو سجدہ جائز ہے. جب نبی ظاہر ہو گئے اللہ کے سوا کسی رب کو نہیں. اسی لیے آدم تا عیسیٰ علی نبینا صلاۃ التسلیم تک ہر نبی کے دور میں ان کی امت ان کو سجدہ کرتی تھی. نہیں سنا آپ لوگوں نے؟ قرآن چاہیے؟ آؤ سورہ یوسف پڑھتے ہیں. وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ سَاجِدِينَ. دربار یوسف کا ہے بادشاہ ہے. بچپن میں خواب دیکھا تھا، بچپن میں خواب دیکھا تھا. ان کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا ایک نام اسرائیل بھی ہے، میں نام نہیں لیتا. یعقوب علیہ السلام وہ بھی نبی ہیں. حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، ابراہیم علیہ السلام کے پوتے. نبیوں کا خاندان. ہائے سبحان اللہ، نبیوں کا خاندان. بادشاہ بچپن میں خواب دیکھا، صبح باپ سے بیان کی، ابا جان میں نے یہ خواب دیکھا. باپ کہتے ہیں بیٹا خاموش ہو، خاموش. یہ جو تو نے دیکھا ہے نا تیرے بھائیوں سے مت کہا. قال یا بنی، کہا اپنے بیٹے کو کہ کیا یہ خواب ظاہر مت کرنا. کیوں؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین. شیطان کھلم کھلا مابین انسان دشمن ہے، تیرے بھائی تیرے دشمن بن جائیں گے. خاموش کر دیا. کس نے؟ باپ نے بیٹے کو، جبکہ وہ بھی نبی ہے، یہ بھی نبی ہے. اب جب بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا، ان سے پھر کنویں کو کنان والوں نے نکالا، پھر نیلام ہوا، پھر دربار عزیز میں پہنچے. پھر بعد میں زلیخا کا ان کا حال یہ سارے کا سارا سب کو معلوم ہے، جو قرآن بیان کرتا ہے. وہ کیا کہنا، بادشاہ بنے مصر کے. جو قحط سالی کا زمانہ آیا، باپ نے بچوں کو بھیجا. یوسف تو پہچان لیے، مگر بھائیوں نے نہیں پہچانا یوسف یہ ہمارا یوسف ہے، کہ وہی سمجھتے تھے کہ ہم نے کنویں میں ڈال دیا. پھر حضرت یوسف نے عرض کیا دوبارہ بھی آؤ، میں غلہ اور بھی دوں گا، مگر تمہارے ماں باپ کو ساتھ لاؤ. بغیر ماں باپ کے مت آنا، غلہ نہیں دوں گا، لینا ہے تو ماں باپ کے ساتھ آؤ. اب اس کے خاطر وہ سارے بھائی جو 11 تھے، کتنے؟ 11. قرآن بیان کر رہا 11، 11 بھائی اور ماں باپ آئے. کہاں آئے؟ دربار یوسف میں. جب دربار یوسف میں آئے، اب ملوں سے کہوں گا، مفتیوں سے کہوں گا، خبردار یہ قرآن ہے. کیا ہے یہ؟ قرآن ہے. ایک نبی کا دربار ہے، ایک نبی آیا ہے.
مگر یہاں بادشاہ بن کر جو بیٹھا ہے وہ بھی نبی ہے مگر بیٹا ہے. یہ نبی ہے مگر باپ ہے. مگر اس وقت شریعت میں ہر بادشاہ، ہر ملکیت رکھنے والا، حفاظت کرنے والا، پالن ہار کو رب مانا جاتا ہے. کیا مانا جاتا ہے؟ رب. اللہ نہیں. رب. آئے ماں باپ 11 بھائی یوسف کے آگے سجدے میں پڑ گئے. اب یہ شرک ہے. وہ نبی ہیں بھائی، ان سے اچھے ہیں آپ؟ ہر نبی معصوم ہے. مگر ہمارے نبی نے فرما دیا، ہمارا ایمان ہے ہمارے نبی پر، اللہ نے ان کی شریعت میں جائز قرار دیا ہے، لیکن میری شریعت میں اللہ کے سوا، یہ نہیں کہا رب کے سوا، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کہہ کر پھر کیا ہمارے نبی نے فرمایا معلوم؟ اگر سجدے کا حکم دیتا خدا اگر، اس اگر کو سمجھیے، مگر اگر میں ہی مگر، اس اگر کو جو سمجھ گیا مگر سمجھ میں آ جائے گا. اگر سجدے کا حکم دیتا، ہر بیوی کو اس کے شوہر کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا. بس سمجھ میں آئی نا؟ اسی لیے شوہر نیمے خدا. نیمے خدا کا معنی سمجھتے ہیں آپ؟ آدھا خدا. کتنا؟ پاؤ نہیں، 3 پاؤ نہیں، آدھا. بیوی کے لیے شوہر آدھا، وہ آدھا. یہ بات اب تک سمجھ میں کہیں کو نہیں آئی. جب آدھا انہیں ہے تو اب آدھے کو آدھا ملا تو پورا ہوتا نا. اب انہیں آدھا ہے تو انہیں، اگرچہ نہیں صاحب انہیں پورا بولے تو 1.5 ہوتا. پھر معاف کرنا صاحب، 1.5 ہوتا. یہ کس ہے بھائی؟ رب کے معنی سمجھو. یہ آ ہے نا، یہ رب کے ہیں. سبحان اللہ. یہ رب کے ہیں. اس وقت سجدہ جائز ہے آدم کو بھی، یوسف کو بھی. یہ اس لیے کہ ہمارے نبی ابھی تک نہیں آئے، صرف منزلیں بدلتے ہیں، پشتیں بدلتے ہیں، پشت بہ پشت بدلتے ہیں. جس کی پشت میں آتے ہیں اس کی قوم اس کو سجدہ کرتی ہے، اس کی قوم اس کو سجدہ کرتی ہے. جب پشت بدلتے ابراہیم سے لے کر بالحضرت عبد المطلب تک آ گئے، پشت کھل گئی، پشت کھل گئی، درخت نکل گیا، شاخیں عرش اعظم پر، جڑیں صحت السرا میں، ڈالیاں مشرق و مغرب پھیل گئی. اب سجدہ، اب وہ رب ظاہر ہو چکا ہے جو دکھتا نہیں تھا، اب ظاہر ہو رہا ہے. اب وہ جو جسے کہے گا اس کو سجدہ کرنا. کل تک وہاں تھا، جب ظاہر ہو گیا تو اس نے کہا کہو وہ اللہ یہ ہے، کہو وہ. ہم کو کیا معلوم کتنے ہیں؟ کل تک 360 تھے، مگر ہمارے نبی کے زبانیں، اگر کوئی خدا کو ایک مانتا ہے وہ دلیل قرآن میں مصطفیٰ کی زبانی ہے. سبحان اللہ. نبی کی زبانی قرآن میں دلیل ہے. نبی کی زبان کو چھوڑ کر خدا نے خود بھی نہیں کہا کہ میں ایک ہوں.
جب خدا نے کہا نہ 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 میں بھی ہوں میرا رسول بھی ہے، سبحان اللہ میں بھی ہوں میرا رسول کو چھوڑ کر تنہا اس نے ذکر نہیں کیا. بے شک جب اس نے رسول کو اپنے سے الگ نہیں کیا، ہم خدا کو ڈائریکٹ لے کر رسول کو کیسے الگ کریں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے ہم میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا مناتے ہیں؟ میلاد مصطفیٰ. یہ ہمارا عقیدہ 1500 سال سے ہے. بے شک سبحان اللہ. منانے کے طریقے الگ الگ ہوں. جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ تھا کہ ہر پیر کو 1 دینار مصطفیٰ کے نام پہ صدقہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ان کے منانے کا طریقہ ہے. اور صحابہ کی قربانیاں، پھر اماموں کا منانے کا طریقہ، اولیاء کا، اصفیاء کا، اور جلیل القدر محدثین بڑے بڑے اکابر علماء کون نہیں منائے بھائی؟ آج کل یہ دلیندر نہیں مناتے تو ہم کو کیا؟ الحمدللہ ہم منائیں گے بھی، مناتے بھی رہیں گے. بے شک کیوں؟ جو صدقہ ملا ہے، چاہے وہ زندگی کا ہو یا حیات کا ہو یا دنیا کا ہو یا نعمتوں کا ہو، رحمت کا ہو، یہ اس کی در سے ملا ہے. سبحان اللہ. جو بھی ملا اسی در سے ملا ہے. اب ادھر کو چھوڑ کر کہیں کو جاتے کہ ہمیں دیوانے جانے. تم جاؤ، لندن جاؤ یا امریکہ جاؤ یا سعودی عربیہ جاؤ، ہم کو کیا کرنا؟ ہم کو کہیں بھی نہیں جانا. یہ مت سمجھو کہ ہم دیوانے نہیں، بہت ہوشیار ہے. ہم کہاں بھی نہیں جاتے. جہاں ہمارا محبوب نظر آتا ہمیں وہاں بیٹھ جاتے. اب یہ مت پوچھو محبوب نظر آیا تو وہاں کہیں کو بیٹھتے. ارے دیوانے نہیں معلوم کہ نہیں معلوم؟ محبوب ہم کس کو بولتے ہیں؟ ہر ایرے غیرے کو نہیں بولتے. تو چاہے پنجگانی نمازی ہو، روزے دار ہو، حاجی ہو، زکاتی ہو، خبرستانی ہو، جو بھی ہو، ہم محبوب تیری عمل کی وجہ سے نہیں کہتے، عشق مصطفیٰ کے بلبوتے پہ بولتے ہیں. گیا وہ ہمارا محبوب، ہمارا محبوب ہے کہ نہیں؟ جہاں ملتا ہم کیا کرتے؟ اب خدا بھی بڑا دانا ہے بھائی، بے شک بڑا شانہ ہے. ہاں گوشبرا خادری وہاں بیٹھ جاتا، بیٹھ جا. جہاں بیٹھا وہاں میں آتا ہوں، جہاں بیٹھتا وہاں. ہم یہ نہیں کہتے ڈائریکٹ جاتے، بیٹھتے جہاں وہ آتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں معلوم آپ کو؟ دلیل ہونا تم نہ ہونا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے پاس 2 سکے ہوئے، ایک قبولیت کا اور دوسرا ماریا تو گیا سیدھا جہنم. ایک ماریا تو جنت، دوسرا ماریا تو اب کوسا ہونا. انہیں دیوانہ چھتا ہوں. اب وہ 2 سکیاں کو پہچاننا، کوسا جنت میں جاتا، کوسا دوزخ میں جاتا. اب انہیں ہوشیاری کریا بڑا. میں مسجد کے سینہ چھوڑتا سے نہیں گیا، چھوڑ کو جاتا سے میں، مگر خدا یہ نہیں بولے. بات سمجھ میں آئی؟ پکڑ لے. فجر، ظہر، عصر. اب یہ فجر، ظہر، عصر بھی کیا ہے معلوم؟ یہ ہمارے لیے ہے، ان کے لیے نہیں ہے. جو وسیلہ مانتے، جو نسبت قائم رکھتے، ان کے واسطے 5. جو وسیلہ نہیں،
بولے تو 5 نہیں 50 بے شک جنازے گھر سے نکل جاتے، بیوی جوتے لے کو مارتی، خالی سجدے مارتا چھے تو تیرے بچہ کو کون پالتا رہے، نکل بیوار سے نہیں بولتی. پھر کئی کو بات ایسے ہمیں وسیلے نہ کو ہمیں ڈر ہے، کئی کو آئے یہ شیر کے بدعت، کئی کو اب یہ شرک نہیں. اللہ کتے دیا با معلوم نہیں سب کو، پر کتے خائن تمہارے باپ دادا خائن کرے نہیں. اب موسیٰ ہمارے نبی ہیں، ہمارا ایمان ہے ان پر، مگر ان کی شریعت ہمارے لیے نہیں ہے نا. کیا آپ کو یہ حدیث نہیں معلوم کہ ایک بار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تورات کا ٹکڑا ملا تھا تو میرے نبی کے پاس آ کر پڑھنے لگے تو میرے نبی کا چہرہ زرد ہو گیا اور کہنے لگے اے عمر سن، اگر اس وقت موسیٰ بھی ہوتا تو میری اتباع کرنا پڑتا، مگر یہ 50 سے 5 حضرت موسیٰ نے دی تھی، تو کیا ہم ان کی شریعت لے رہے ہیں یا ہمارے نبی کی؟ سمجھ میں خدا جانتا ہوا عالم الغیبی و شہادہ ہے. آج ہمارے نبی کے علم غیب پہ اعتراض کرتے ہیں، کیا خدا کو علم نہیں کہ کتنا دینا ہے، کتنا لینا ہے، کتنا جانتے ہوئے ہی 50 دے دیا، اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتے، فتویٰ نہیں لگاتے. وسیلہ بولے تو لگ جاتا فتویٰ. شرک بدعت. ارے ہوش کرو بچو، خدا سے ڈرو، یہی کل قبر میں کام آئے گا. اگر نہیں ہونا تو قبر میں 3 سوالوں میں 21 سوال بولنا. جب فرشتے پوچھیں گے من ربک، ربی اللہ بولا، سیدھا جنت میں جاتے. ارے اللہ بولے تو کئی گنے جاتے، کیا دیوانے کیا تمہیں؟ کئی گنے جاتے بھائی، اللہ بولے تو کئی گنے جاتے. صحیح بولا غلط بولا پھر کئی گنے جاتے. معلوم نہیں کتنے جوتے کھاتی ہی کی انہوں، کتنے جوتے کھاتی کی انہوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ چلو بھائی، من دینک، تیرا دین کیا؟ دین اللہ، دین الاسلام، میرا دین اسلام، سیدھا جنت. جاتے پھر اللہ بولے تو نہیں جاتے، دین بولے تو اب دین کیا ہے بھائی؟ ایک نمازاں ہے، روزے ہے، حج ہے، زکاتاں ہے، خیرات ہے، صدقہ، یہ دین ہے نا. یہ دین بولے تو نہیں جاتے، اللہ بولے تو نہیں جاتے، پھر کہیں کو تماشا کرتے، مزاح کر رہے ہیں. کیا بولے تو جاتے؟ بولے تو جاتے نہیں، گواہی دیے تو جاتے. کون سی گواہی دینا بھائی؟ نبی کی. آخری سوال، کون سی گواہی؟ کون سی گواہی؟ جن کے صدقے میں تو جنت کو جاتا، انہی کے لیے دنیا میں یہ بکواس، انہی کے میلاد میں اعتراض، انہی کی شان میں اعتراض. اہل سنت کے علماء نبی کی بڑی تعریف کر دیتے، اللہ کا درجہ ہو. تجھے سمجھ میں یہ آ رہا؟ یقیناً شیطان کو بھی وہ سمجھ میں آیا تھا. سمجھ میں آ رہی نہیں؟ میں ہم کیا تعریف کرتے؟ ورفعنا لک ذکر، خدا بلندی کر رہا ہے ذکر کی. اب اس سے کہو اے اللہ، تو جب ذکر بلند کر رہا ہے، کہاں سے؟ زمینوں سے اٹھایا آسمانوں تک، آسمانوں سے اٹھایا عرش اعظم تک. جب عرش اعظم پر بھی نبی کا ذکر بلند ہے، اب تیری بلندی عرش اعظم پر. قرآن کہتا ہے خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. 6 دنوں میں آسمان و زمینوں کو پیدا کیا، اس کے بعد اللہ عرش اعظم پر استوا ہوا. اب یہ مت پوچھنا بیٹھا ہے، کھڑا ہے، معلوم نہیں استوا ہے، یہ نہیں پوچھو. کیوں؟ وہ کھڑنے سے پاک، بیٹھنے سے پاک، سونے سے پاک ہے. کہاں؟ علی العرش.
العرش، عرش پر، کہاں؟ عرش پر، علی العرش. نبی کے لیے کیا فرمایا؟ ورفعنا، رفعنا، رفعنا، رفعت مصطفیٰ علی العرش، رفعت مصطفیٰ علی العرش. دو لفظوں کو سمجھ گئے تو سمجھ جاؤ، یہی تو ایمان ہے. بے یقین، با یقین علی العرش ہمارا خدا، با یقین ہمارا نبی. ورفع، وہ رفعت ساری رفعتیں ختم ہو جاتی ہے. اس کے آگے کون ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسی لیے ہم خدا کی سنت ادا کرتے ہیں. اب وہ شیطان کی سنت، جہاں حق ہے وہاں باطل ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جہاں سچ ہے وہاں جھوٹ ہے کہ نہیں؟ جہاں دن ہے وہاں رات ہے کہ نہیں؟ زمین ہے تو یقین ہے کہ آسمان بھی ہے، چاند ہے تو یقین ہے کہ سورج بھی ہے کہ نہیں؟ خدا ہے تو یقین ہے کہ رسول بھی ہے. بغیر خدا کے نہ رسول، رسول کے بغیر نہ خدا. اب ان دونوں کو جدا کر کے شرک جو بتاتے ہیں، ارے نادان ہم تو جدا سمجھتے ہی نہیں تو شرک ہوگا کیسے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. میں سارے شہر اور بیرون سے جہاں سے بھی اس جلسے میں تشریف لائے ہیں، خواتین ہیں، بزرگ ہیں، جوان ہیں، بچے ہیں، سب ہیں، تہہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں آپ کا. مبارک محفل میں مبارک باتیں مقدس نبی کی اور نورانی محفل میں بیٹھے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارا تمہارا بیٹھنا جمع ہونا قبول فرمائے. آمین. انشاءاللہ زندگی باقی رہے، ہر سال جلتے جیسے گزشتہ سالوں کی طرح مناتے ہوئے آ رہے ہیں، انشاءاللہ مناتے رہیں گے. زندگی باقی رہے تو مناتے رہیں گے. جب تک سنیوں میں جان ہے تو ہم جلسہ منانا ہمارا ایمان. بات سمجھ میں آئی؟ اور دوسری بات، ان سب کا بھی شکریہ جلسے کو منعقد کیا ہے. اور سمجھیے، حق کو جانیے اور سمجھانے کی کوشش کیجیے. نہیں سمجھی اسی لیے تو گھر گھر فتنہ ہے. مسلمان کے گھر بدنام ہو رہے ہیں، بچے بدنام ہو رہے ہیں، آبرو عزت لٹ رہی ہے. کیوں؟ جبکہ ہم نے یہ راستہ چھوڑ دیا، حق کا راستہ چھوڑ دیا. اللہ کے لیے حقانیت پر آؤ، سچائی پر آؤ، صداقت والے راستے پر آؤ، اور اپنے گھروں کو سجدوں سے سنوارو. میت کی طرح ہمارے گھروں میں قرآن پڑھا ہوا ہوتا ہے، ہم اس کا ورق بھی نہیں پڑھتے. ایک صفحہ ہی صحیح، 3 آیات ہی صحیح روزانہ گھر میں پڑھا کرو. سجدوں سے سجاؤ، برکتیں ہوں گی. ساری شیطانی فتنے ہنگامے گھروں میں رکھ لے، اب برکت آپ کو تو کہاں سے خبر میں سے آتی ہے. اب میں ہاں بیٹھتا تھا، میرے پاس اکثر لوگ آتے تھے، صاحب برکت نہیں، پیسہ بچتا نہیں، خرچہ ہو جاتا، نوکری ملتی نہیں، بیپار ہوتا نہیں. مگر کبھی دیکھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ مگر نہیں، ہم کیسے بھی ہو اپنی منمانی کرو، فوگٹ میں برکت بھی ہونا، رحمت بھی ہونا، فضیلت بھی ہونا، اللہ ملا تو اس کو بھی پکڑ کو رکھ ڈالنا. ایسی عادت ہمارے. کب سدھریں گے؟ اچھا ہوا اللہ غیب میں چھے، بہت شکریہ اس کا. اگر جو ظاہر میں رہتا نا، آدمی پکڑ پڑ وہ کھینچ کو رکھ لیتے. بڑا شانہ ہو، اس کو میں دکھتا نہیں تجھے بولا. بات سمجھ میں؟ ابھی ایسے ہوشیار والے ہیں 1.5 شانے
اگر وہ آ کو بولا تھے کہ تجھے کیا معلوم تو بیٹھ میں سامنے جاتا ہوں ہوتا میں بولا تو سنوں ہوتا ہے کہ ایسے نہیں جتنا ملا اس پر شکر ادا کرو یہ اللہ کی نعمت ہے گھروں کو سجدوں سے سنوارو سچائی سے سنوارو صحیح معنوں میں بچوں کی صلاحیت اور بچوں کی پرورش پر دھیان دو یہی بچے کل چاہے تمہارے دشمن بن سکتے ہیں یا تمہارے مغفرت کا سامان بن سکتے ہیں ان کی پرورش پر دھیان دو مسلمان سکھانے کے لیے سیکھنے کے لیے نہیں سیکھو خدا اور اس کے رسول سے کتاب و سنت سے عقیدت سے ارادت سے اور دوسروں کو سکھاؤ ایسا نہیں ہم کیا کرتے ہیں ورجنل ہیرا جو ڈائمنڈ ہے اس کو کانچ کا ٹکڑا سمجھ کو پھینک ڈالتے کانچ کے ٹکڑا کو خرید کو لا لیتے کتنے لوگوں کو دیکھا میں جو اصلی سونے کے کنکر کے مال ہوتے ہیں نا وہ بیچ دیتے اب سب سے زیادہ ریڈی میڈ آیا تھے کلواں پہن لیتے دیکھنے والے کو دھوکا کتنا سننا پہن کو ہی ربائی نہیں ہے اب شادی بیاہ میں بھی کیا کرتے ہیں معلوم برقعے نکال کر کیمرہ کے سامنے فوجا دیتے وہ چمک نہ نہ پردے کا لحاظ نہ آبرو کا لحاظ نہ حیا کا لحاظ ہر غیر آلے کے سامنے بے پردگی اب برکت فضیلت اب بچے دشمن نہیں جھگڑے فتنے بدنامیاں نہیں تب کیا آتے کبھی سوچے اسلام کے اصول کیا ہیں نہ تو الحمدللہ ہم مسلمان اچھے نہیں پکے کتنا گمان ہے بھائی ان کو پکی بھی معلوم نہیں آپ کو اتنا گمان ہے مسلمان نہیں ہمیں ارے بے خطر بولو نا پکیج نہیں یقین ہے نہیں آپ کو گمان ہے تو کلاستاری پہ آ جاؤ پھر پکے مسلمان ہو کو ایسے دلندر کاما کئی کو کرتے اللہ کے شیروں کے ساتھ محبوبوں کے ساتھ محبوب بن کے رہو ساری بلائیں سارے حادثات سب کے سب ٹل جائیں گے خطرہ دل میں آیا تو گیا خطرے میں ان کو لاؤ ہم نہیں پڑھنا ہمارے دشمن پڑھنا سمجھ میں ہی آپ کو تو الحمدللہ کل سے ہمیں کب سے 30 سال سے دیکھا بھائی خانقاہ کو طلاق دے دیا ایک بار طلاق دے دیے وہ حرام ہو جاتا پھر دوبارہ وہ نکاح میں اب نکاح میں آنا بولے تو کیا کرنا معلوم مسئلہ معلوم آپ کو ہمیں ویسا کرتے بھی نہیں آ بھی سکتے نہیں اس کو ایسے حالات آنے سے پہلے ہوش میں آپ سمجھ جاؤ اپنے آپ کو الحمدللہ جب تک زندگی رہے دامن مصطفیٰ سے وابستہ رہے خوشیاں مناتے رہے اپنے گھر کو سنواریں اور بچوں کی پرورش پر دھیان دیں گالی غلوظ فتنہ جھوٹ فساد جڑ سے نکالو پکے مسلمان بننے کی کوشش کرو تو اللہ بھی مہربان میرا نبی بھی راضی تو دنیا کا کتنا بھی بڑا دشمن ہو کچھ بگاڑ نہیں سکے گا اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے ربنا آتینا فی دنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب ہاں یہ اعلان کرے تو جمتا نہیں رہے بھائی 2 بار اعلان کرے کہاں جمع بڑے بزرگ ہمارے بزرگ کے خیر 2 بار اعلان کرے جمع نے اب 3 بار اعلان کر کو دیکھ تو انشاءاللہ چلتا جائے گی دیکھو بھائی نومبر زور سے کون سی تاریخ نومبر آتا سب ہے نا
11 تاریخ. کتنے تاریخ؟ 11 تاریخ کو ہاں جنہ روڈ کو حضور غوث پاک کا جلسہ ہے. نانا کا یہاں ہوا، نواسے کا وہاں، کیونکہ ہم نانا کی بھی محفل میں اور نواسے کی بھی محفل میں انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. نومبر 11 کو ادھر نہیں ابھی کا تو خراب وغیرہ ہے کیا نہیں. چلو اللہ کا فضل ہے، یاد رکھ لیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. خدا زندگی بخشے تو یہ جلسہ جیسا ہوا انشاءاللہ وہاں کے جلسے میں بھی انشاءاللہ